عامل نے کہا مجھے ایسا ہی بندہ چاہیے کیونکہ میرے بہت سارے کام ہیں. اب جتنے بھی کام تھے چند دن میں کام تو ختم ہو گئے. جس کام کے لیے بھجوایا فوری کام کر کے آئے. کہ اب آگے بتاؤ. اب یہ پریشان ہونے لگا کہ ابھی مجھے مارے گا یا میرے بچوں کو مارے گا. اب کیا کروں, کام تو اور کوئی ذہن میں نہیں آ رہا, اس کو ابھی کیا کہوں. تو شیخ کے پاس گیا, حضرت یہ ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں. تو حضرت نے ان کو فرمایا اچھا ایسا کرو, جب وہ تمہارے پاس آئے کہ میں فارغ ہو گیا ہوں تو اس کو کہو کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ روزانہ 2000 رکعت نفل پڑھو, ہر رکعت میں کوشش کرو کہ ایک ایک بار سورہ بقرہ پڑھا کرو. درمیان میں میرا کوئی کام آئے تو وہ بھی کرو, نہیں تو یہ عمل جاری رکھو اور اس کا ثواب مجھے بخشا کرو. تو جن سے جان چھوٹی ورنہ وہ مارنے والا تھا اس کو. تو تسخیر کے لیے عاملین بڑے پریشان رہتے ہیں کہ کیا عمل تسخیر کا کرے. ایک دفعہ میں نے اسماء الحسنہ میں سے ایک عمل ایک طالب علم کو دیا تھا. مدرسے میں درجہ ثالثہ کا طالب علم تھا مگر شوق تھا اس کو. یہ 40 سال پہلے کی بات ہے. اس نے 3 دن کا عمل کیا مکمل پرہیز کے ساتھ. چلہ ختم ہونے کے بعد میرے پاس آ کے مجھے کارگزاری سنائی اور مجھے کہا کہ میں نے خواب دیکھا آخری رات کہ ایک بندہ ہے وہ جیسے کوئی بڑوں میں سے ہیں اور مختلف موکلین لوگوں کو دے رہے ہیں, یہ آپ کے ہیں, یہ ان کے ذمے, یہ آپ ہیں, یہ تقسیم کر رہے ہیں. تو میں بھی ساتھ میں کھڑا تھا تو میں نے کہا حضرت مجھے بھی دے دے. وہ موکلین کا کوئی سردار تھا. تو طالب علم نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے دیکھ کے کہا کہ آپ کو دینے کا ارادہ تھا مگر آپ کی نظر کی حفاظت نہیں ہے, بدنگاہی ہے تم میں, تمہیں ہم نہیں دے سکتے. تو تسخیر کے لیے موکلین پریشان رہتے ہیں. یاد رکھیے میرا تو یہ ہر درس میں تقریباً یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے لیے عمل کرے, موکلین کے لیے نہ کرے. یہ اللہ کی شان ہے. جیسے ادھر پانی جمع ہو جاتا ہے نا بارش کا ہو یا ویسے پانی, تو رات کو مچھر اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لائٹ جل گئی پتنگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب آپ پڑھیں گے توجہ سے پڑھیں گے اور اجازت سے پڑھیں گے, خلوص سے پڑھیں گے, یہ روحانی مخلوق خود آپ کی خدمت کے لیے آئے گی, یہ خود آئے گی. کیونکہ احادیث مبارکہ سے کئی واقعات ایسے ہیں کہ صحابہ کرام تلاوت فرما رہے تھے اور فرشتے آسمان سے اترے قرآن سننے کے لیے. فرشتے آسمان سے اترے. اور احکام المرجان فی احکام الجان اردو میں بھی ترجمہ ہے مگر علماء کے لیے عربی بہتر ہے. یہ کتاب پڑھ لے کہ کیسے علماء کابرین کے پاس, اللہ والوں کے پاس یہ جنات حاضری دیتے تھے. تو عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے. جب آپ کی روحانیت جتنی بڑھے گی یہ خود بخود آئیں گے. اگر آ گئے
تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا ان سے کیا کام ہے؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے انسان کو عزت دی ہے اور شرافت اور کرامت دی ہے، ہم کیوں ان کے محتاج ہیں؟ تو اعمال جب آپ کریں گے نا توجہ سے تو انشاءاللہ یہ خود بخود آتے ہیں۔ اور غائبانہ طور پہ ہر کام میں آپ کی مدد کریں گے۔ ہمیں ان کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ پری آئے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ عمل کرو، اتنے جن آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا ضرورت ہے؟ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس جنات ہے، میں نے جنات و موکلین کو مسخر کیا ہے، علی الاعنان دعویٰ کرتے ہیں، اکثر یہ دعوے جھوٹ پہ مشتمل ہیں۔ آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے ہے، آپ گاؤں میں اعلان کریں گے مسجد میں کہ میرے پاس 1 کروڑ روپے ہے؟ آپ چھپا کے کسی کو نہیں بتائیں گے، ڈاکوں کے خوف سے، چور کے خوف سے کوئی بچہ اغوا نہ کرے۔ ہاں تو یہ موکل آنا، اس کو قبضہ کرنا، یہ تو کروڑ روپے سے بہتر ہے۔ ایک خادم آپ کو مل گیا ہے تو یہ تو کروڑوں سے بہتر ہے۔ یہ تو کرامت ہے اللہ کی طرف سے، یہ چھپاتے ہیں، اللہ والوں کی شان ہے، کرامت کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ صرف اس سے یہ دعوے ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ زیادہ آئے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اس سے اکثر عاملین کے دل اور چہروں میں کوئی نور نہیں ہوتا، جھوٹ بولتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ویسے عمومی تسخیر کے لیے وظائف آپ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں مجھے معزز بنائے، اللہ پاک عزت نصیب فرمائے، اس کو تو ممانعت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ پیچھے آنے والوں میں میرے لیے میرا اچھا تذکرہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے حزب البحر میں دعا ہے اللہم اجعلنی عزیزا فی اعین الناس وذلیلا فی عینی، میں اپنی نظروں میں تو بالکل گرا ہوا ہوں، لوگوں کی نظروں میں اللہ عزت نصیب فرما۔ تو عمومی تسخیر کے لیے ایک عمل ہے، اللہ پاک توفیق دے۔ ایک تو میں نے درس میں بھی بتایا یا عزیز و من کل عزیز بحق یا عزیز، اگر آپ پھر کر سکتے ہیں اپنے اپنے مقامات پہ تو اپنے ساتھ نوٹ کیجئے، ایک یہ چلہ کرے 100 لاکھ کی تعداد۔ چلہ سے مراد یہ ہے کہ 100 لاکھ کی تعداد آپ 7 دن میں پورا کریں، آپ 3 دن میں پورا کریں، آپ 40 دن میں پورا کریں۔ یہ موجود ہے۔ اور 100 لاکھ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے اللہم یا ودود، اللہم یا ودود، اس ترتیب کے ساتھ اللہم یا ودود۔ تیسرا چلہ ہے یا عزیز یا معز، ایسی تسخیر انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ ان اعمال کی اجازت ہے، سب کو اجازت ہے، بالکل ایماناً صدقاً اجازت ہے، ایسی تسخیر کہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ادھر بعض ہمارے علماء ہے،
وہ کبھی کبھی مذاقاً مجھے کہتے ہیں کہ آپ صحیح عمل جو تسخیر کا ہے وہ نہیں بتاتے، وہ آپ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ کسی کو نہیں بتاتے۔ کہا یہ وظائف ہم سارے پڑھ رہے ہیں، ہمیں تسخیر نہیں مل رہا۔ ایک نے مزاحن مجھے کہا کہ یہ جو اس کو وقی منہ پختوں کی وقی ہوئی سوئی ہوتا ہے، اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو اطراف ہے، ہاں اردو والے بتائیں۔ اردو والے بتائیں۔ یہاں جو بعض اوقات جو ہے نا وہ پک جاتا ہے پھر۔ اردو کا حصہ جو ہے تو کچھ نہیں کریے۔ اچھا چلو۔ کہا وظائف پڑھتے پڑھتے میری یہ جو ہے نا گھونٹ کے آخری حصے یہ پک گئے۔ ابھی جو ہے نوالا منہ کننا نوالی کے لیے بھی مشکل ہو رہا ہے، مگر تسخیر نام کی کوئی چیز مجھے نہیں ملی۔ سوشو بلال مولوی سے، عبداللہ جان مولوی سے وہ۔ میں نے کہا حضرت آپ پتہ نہیں کس کی اجازت سے پڑھ رہے ہیں اور کس ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، ترتیب جب غلط ہو تو پھر اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ پرہیز کے ساتھ پڑھے، اہتمام کے ساتھ پڑھے۔